السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں نیاز حسین کے نام سے جو نیاز بانٹی جاتی ہے یا دیگر حلیم شربت وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا، پینا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، یہ اس ویڈیو میں ہمارا بحث ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس سے متعلق کیا موقف ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا معمول ہے مختلف مسائل میں، اس مسئلے میں آپ کے سامنے پہلے اصولی مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا حکم آپ کے سامنے نیاز حسین یا دیگر حلیم شربت وغیرہ کا آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اصولی مسئلہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے اہل سنت والجماعت بھی اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، خاص طور پہ وہ جان کے تو ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ما اہل لغیر اللہ، یعنی حرام جانور یا حرام گوشت صرف وہی ہوتا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا جائے، اس کے علاوہ دیگر تمام نیازیں، تمام ایسے اعمال ما اہل لغیر اللہ تو ہوتے نہیں، لہذا حرام نہیں ہے، مکروہ ہو جائیں گے، یا دیگر وہ تعویلات کر دیتے ہیں، لیکن اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ما اہل لغیر اللہ صرف اس جانور ہی کو قرار دیا جائے گا، اصلاً تو وہی جانور ہے جو اللہ کے غیر کسی دیوتا، کسی بت وغیرہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے نعوذ باللہ، تو وہ تو حرام ہے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ ما اہل لغیر اللہ کا پہلا مصداق ظاہری بات ہے وہی ہے، لیکن اصولی مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کہ کسی ایسی نیاز، چاہے حلیم ہو یا کوئی بھی نیاز کی چیز ہو، اگر وہ غیر اللہ کے لیے منائی جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی غیر اللہ کے لیے، کسی پیر، کسی عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یا کسی بھی بزرگ کے لیے منائی جائے تو وہ بھی ما اہل لغیر اللہ میں شامل ہو کر وہ نیاز، وہ حلیم، وہ شربت حرام ہے، قطعاً حرام ہے، ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہے وہ نیاز، اس کو کھانا یا پینا کسی طور پہ کسی تعویل میں جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر غیر اللہ کے لیے نیاز نہ ہو، یہ صراحت آپ کو معلوم ہو جائے نیاز حسین یا ایسی کوئی غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کے لیے کیا، اپنے طور پہ یہ صرف ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں ان حضرات کو، چاہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مراد ہو، چاہے کوئی بزرگ مراد ہو، تو اس کو اس حرام یا ما اہل لغیر اللہ میں تو شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کراہت سے خالی نہیں ہے، اس سے اجتناب بہتر ہے، کیونکہ یہ اہل رفض کا شعار بن چکا ہے۔ محرم الحرام میں یہ نیاز ایصال ثواب کے طور پہ، تب بتا رہا ہوں، اگر وہ غیر اللہ کے لیے نیاز کی گئی ہو تو بالکل حرام ہے، ایصال ثواب مقصود ہو، غیر اللہ کے لیے نہ کی جا رہی ہو، تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ محرم میں یہ حلیم، یہ شربت اہل رزق کا شعار بن گئی ہو، اور دیگر مواقع میں بھی جو چیزیں ربیع الاول وغیرہ میں تقسیم کی جاتی ہیں وہ بھی یعنی حرام تو نہیں قرار دی جائیں گے اگر ایصال ثواب کے لیے ہیں، لیکن ان سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، بچنا ہی مناسب ہے۔ قرآن کریم کی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس سے متعلق تفسیر میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، معارف القرآن میں ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلا مٹھائی، کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پہ چڑھاتے ہیں، جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما اہل لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ معارف القرآن جلد 1 صفحہ 424۔ اسی طرح امداد الفتاوی میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ موسم گرما اکثر اہل ہنود جگہ جگہ پانی پلایا کرتے ہیں، اس کے متعلق ایسا سنا ہے کہ وہ پانی دیوتاؤں کے نام پر پلاتے ہیں، تو اس پانی کا مسلمان کو پینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں حضرت فرماتے ہیں اگر محقق ہو جاوے کہ دیوتاؤں کے نام کا ہے تو ما اہل لغیر اللہ کے حکم میں ہے، لہذا ناجائز ہے۔ امداد الفتاوی کتاب الحظر والاباحہ جلد 4 صفحہ 97۔ ان دونوں عبارتوں سے ناظرین کرام اور ہمارے اکابر کے فتاوی سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ خلاصتاً میں آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں، اس کو اپنے دماغ میں واضح طور پر بیٹھا لیں، اگر اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے تو اس بات پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اگر نیاز حسین یا ایسے کسی نام کی نیاز کا بورڈ لگا ہوا یا وہ بندے خود بول رہے ہیں ایسی بات کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل قطعاً حرام ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے۔ لیکن اگر نیاز غیر کے نام کی نہیں ہے وہ چیز، میں نے آپ کو بتایا ذبح ضروری نہیں ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور ہی کو آپ بولیں کہ پھر وہ اس حلیم میں اگر ڈالا جا رہا ہے تو حرام ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر حلیم میں یا آپ کہہ لیں مٹھائی ہے، غیر اللہ کی نیاز کے طور پہ خرید کے اگر تقسیم کر رہا ہے تو حرام ہے، ما اہل لغیر، جانور کی طرح حرام، اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیاز غیر کی نہیں کر رہا، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، بس ثواب ان حضرات کو بخشنا چاہ رہا ہوں، ایصال ثواب کرنا چاہ رہا ہے، تو عام اوقات میں تو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور آپ کو بھی چیز بھیج دے تو عام دنوں میں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی اہل
باطل اس چیز کو اپنے خاص موقع کی مناسبت سے بھیج رہا ہو تو آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں کراہت سے وہ چیز پر خالی نہیں ہوتی۔ ایک اہل سنت کے لیے بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے، راجح یہی ہے کہ وہ اس چیز کے استعمال سے پرہیز کرے، چاہے وہ حلیم ہو چاہے وہ شربت ہو۔ اگر اللہ کے لیے کر کے اصالہ ثواب پہنچانے کی نیت ہے اس بندے کی تب بھی، یا کسی سنی نے بھی ظاہری بات ہے اگر بنا کے بھیجی ہے حلیم محرم میں تو ظاہری بات ہے وہ غیر اللہ کی نیاز کے طور پہ تو نہیں کرے گا، وہ یہ کہ اصالہ ثواب چاہ رہا ہوگا، لیکن اس کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اسی پہ عمل کریں کہ ایسے حلیم ایسے شربت کو کھانے سے احتراز کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ اس سے متعلق واضح ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔